السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کرونا کی تیسری جو لہر ہے اس نے پورے پاکستان کو بڑا شدید متاثر کیا ہے، اور اگر یہ کہیں، اور ڈاکٹرز بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں اور جو ماہرین ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ شاید پہلی دونوں ویوز جو تھیں یہ اس سے زیادہ ڈیڈلی اور اس سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والی ویو ہے۔ اس ویو کا یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں ویوز میں ہمارے تمام جو وینٹیلیٹرز تھے اور ہمارے آئی سی یو کے جو بیڈ تھے وہ شاید آکوپائی نہیں ہوئے، لیکن اب اطلاعات آنی موصول ہو گئی ہیں کہ مختلف شہروں میں یہ تمام وینٹیلیٹرز بھی آکوپائی ہو چکے ہیں، اور آئی سی یو میں اور ہاسپٹلز میں جو کووڈ وارڈز تھے اس کے تمام بیڈز بھی آکوپائی ہو چکے ہیں۔ اور کچھ فوٹیجز ہمیں ایسی بھی ملی کہ کچھ بیڈز پہ دو تین مریض اکٹھے اکاموڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کووڈ کی صورتحال اس وقت ہے کیا؟ لاہور میں اس کی صورتحال کیا ہے؟ پنجاب میں سب سے زیادہ متاثر لاہور کی ہے، جس میں اس کی شرح جو ہے روزانہ جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اگر وہ مکمل کیے جائیں تو شاید بہت زیادہ ہو، لیکن جتنے کیے جا رہے ہیں اس میں بھی یہ شرح 13, 14, 15% تک جا رہی ہے۔ کووڈ کی صورتحال ہے کیا اور اس سے گورنمنٹ آف پنجاب کیسے نمٹ رہی ہے، اور خصوصاً لاہور کے لیے یا لاہور کے شہریوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے حکومت پنجاب کے کوآرڈینیٹر برائے کووڈ-19 پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں عرصہ دراز سے درس و تدریس سے منسلک رہے اس ملک کے بڑے نامور آئی سرجن ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہمیں پتہ لگا کہ اس کی جو تیسری ویو ہے اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ تمام وینٹیلیٹرز بھی آکوپائی ہو چکے ہیں اور ہاسپٹلز میں جو بیڈز ہیں وہ بھی آکوپائی ہو چکے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب آگے کس طرح اس کو کیٹر کرے گی، کیونکہ کیسز تو بڑھتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نمبر آف کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، لیکن سارے بیڈ آکوپائی ہیں یہ کسی حد تک درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو 2 آورلی بیسس پر مانیٹر کر رہے ہیں پورے لاہور کو، اور پورے پنجاب کو بھی ہم جن میں تقریباً 2 دفعہ ان سے فیڈ بیک لی جاتی ہے کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ میں آپ کو لاہور کا بتاؤں کہ لاہور میں اس وقت تقریباً 36 پرائیویٹ اور 21 پبلک سیکٹر ہاسپٹل ملا کے یہ کووڈ کے پیشنٹ کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اور ان سب میں تقریباً 250 کے قریب وینٹیلیٹر ہیں اور 617 کے قریب ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ 1300 بیڈ ہیں جو لو فلو آکسیجن ہیں۔ ہم ان کو صبح 8 بجے، 12 بجے، 4 بجے، 8 بجے رات کو، پھر رات 12 بجے، پھر صبح 4، اس حساب سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ کس ہاسپٹل میں کتنے وینٹیلیٹر ہیں، بچ گئے ہیں، خالی ہیں، ویکنٹ ہیں، کتنے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ اویلیبل ہیں اور کتنے آئسولیشن والے لو فلو والے اویلیبل ہیں۔ آپ یقین کریں، میں پچھلے تقریباً ان کو جب سے اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، ہارڈلی کوئی ایسا دن آیا ہے کہ ہم نے کسی پیشنٹ کو ریفیوز کیا ہو، انلیس کہ وہ پیشنٹ ڈائریکٹلی خود ہی گھر سے اس کو 1112 یا گھر کے جو اٹینڈنٹ ہیں پیشنٹ کے وہ خود لے کے ایک ایسے ہاسپٹل چلے گئے ہیں جو اس وقتی طور پر شاید وہاں پر ہائی ڈپینڈنسی بیڈ بھی نہیں تھا یا آئی سی یو میں وینٹیلیٹر بھی نہیں تھا، لیکن 3 یا 4 کلومیٹر دور ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر بھی موجود ہیں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹ بھی موجود ہیں اور باقی بیڈ بھی موجود ہے۔ سر، اس ضمن میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا ہاسپٹل میں ایسا کوئی سسٹم بنایا گیا کہ اگر ایک پیشنٹ فرض کریں میو ہاسپٹل جو اگر آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے وہاں پہنچتا ہے اور وہاں اس وقت وہ چوک ہے تو اسی وقت وہ ہاسپٹل والے اس کو شفٹ کر دیں، اس کو بتا دیں کہ جی آپ کے بالکل پاس سروسز ہاسپٹل میں یا جناح ہاسپٹل میں اس وقت بیڈز بھی اویلیبل ہیں آئی سی یو میں، اور دوسرا وہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں؟ دیکھیں، میں ہاسپٹل میں سینٹرل کنٹرول روم بنایا ہے، ٹھیک، جس میں 3 نمبرز ہیں، 042 992 111 36 37 اور 38۔ یہ ہماری اسکرین پہ بھی ناظرین یہ نمبر چل رہے ہیں جو پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں، آپ ان پہ پروفیسر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے سے پہلے رابطہ کر لیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ شاید؟ اس کے علاوہ 1122 کا نمائندہ بھی اس کنٹرول روم میں بیٹھا ہے۔ ٹھیک۔ اس کنٹرول روم میں 6 ڈاکٹرز 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر موجود ہیں جو ٹیلی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ 1122 والا بھی نمائندہ بیٹھا ہے جو ٹیلی فون 1122 والوں سے فون ریسیو کرتا ہے، اور جو پیشنٹ یا کہ اٹینڈنٹ اس نمبر پر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ بیمار ہے، کووڈ پازیٹیو ہے، ہم اسے یہ اس کے علامات ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کووڈ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو ڈاکٹر اس کو باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس علاقے سے میں رہ رہے ہیں،
आपके पेशेंट की अगर सैचुरेशन आप मॉनिटर कर रहे हैं तो कितनी है, तो उसको बताते हैं कि से अगर जो टाउन के रहने वाला है तो हम उसे कहते हैं कि आप उसे जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं। बिल्कुल ठीक। अगर उस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट बेड नहीं अवेलेबल तो हम उसे कहते हैं कि आप LGH ले जाएं या सर्विसेज ले आएं या मेयो जो नियरेस्ट है। कई पेशेंट डायरेक्ट 1112 को कॉल कर देते हैं, तो 1112 वाले भी इस सेंटर पर कॉल करते हैं, अपने नुमाइंदे से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि हम इस पेशेंट को कहाँ ले जाएं। और पिछले 1 महीने से यकीन करें, मैंने एक वक्त दिन ऐसा भी था कि हमारे के मेयो हॉस्पिटल में भी वेंटिलेटर ऑक्यूपाई हो गए थे 100%। हमने गंगाराम में 18 खाली थे, 8 पेशेंट उस दिन गंगाराम शिफ्ट किए, ठीक, 1112 के जरिए। तो ये सिर्फ लोगों से दरख्वास्त है कि इन नंबर पर घर से चलने से पहले से राब्ता कर लें और आपको सही गाइड करेंगे कि आप उस अस्पताल में जाएं। ना तो आपको इंतजार की ज़हमत से गुजरना पड़ेगा और ना आपको वहां पहुंच के ये कहा जाएगा कि वेंटिलेटर बेड नहीं है, हाई डिपेंडेंसी बेड नहीं है। अच्छा सर, इसके अलावा हमें पता लगा कि वेंटिलेटर्स के साथ साथ CPAP एक वो आला है जिससे ऑक्सीजन तो लग जाती है, लेकिन पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, खाता है, पीता है, उठता बैठता है और उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आए हैं। मुझे जनरल हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इरफान साहब, उन्होंने बताया था कि जनरल हॉस्पिटल में हम ये यूज कर रहे हैं और इसका वेंटिलेटर की निस्बत हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यार बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फ्रैंकली जो पेशेंट भी वेंटिलेटर पर गया है, जिसको ट्यूब डली है वेंटिलेटर की, वो वापस नहीं आया। जी, वो यही कह रहे थे। लेकिन जो वेंटिलेटर के 2 पार्ट और भी होते हैं, CPAP और BiPAP, जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर CPAP और BiPAP वाले पोर्शन पर डाल दें तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसीलिए अब जब आप देखते हैं ना कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ ICU बेड, वेंटिलेटर बेड 86% है। इसका ये मतलब नहीं कि ये 86% वाले ट्यूब डली हुई है, ट्यूब डली हुई, ये CPAP और BiPAP वाले, ये CPAP और BiPAP वाले, लेकिन उन्होंने वेंटिलेटर बेड ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक, तो इसलिए ये ऑक्यूपेंसी रेट ऐसा शो होता है, ऐसा शो होता है। इनमें से हार्डली 20% होंगे, हार्डली जो ट्यूब डली होगी, बाकी सारे वो हैं जो CPAP और BiPAP के जरिए इस वक्त हाई फ्लो ऑक्सीजन ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे नाजरीन को थोड़ा सा उनकी रहनुमाई फरमा दें कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा तीसरी वेव है ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया से आई हुई है और अब एक अफवाह मार्केट में चल रही है, मुझे नहीं पता क्योंकि आपका तो ये फील्ड है, आप बता सकते हैं कि एक साउथ अफ्रीका की भी एक वेव चली हुई है जो इससे भी ज्यादा डेडली, इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो भी पाकिस्तान आया ही चाहती है। तो क्या ये अफवाहें ही हैं या इसमें भी कोई हकीकत है? यूके वेरिएंट तो बिल्कुल आया हुआ है, वो तो आया हुआ है, वो तो हम फेस कर रहे हैं। उसका अभी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है हमारे पास कि अफ्रीकन जो स्ट्रेन है वो पाकिस्तान पहुंचा या नहीं। जैसा आपने सुना अफवाहें ही है, अभी तक तक वो नहीं है। यूके वेरिएंट बहुत जरूर पहुंचा है और बड़ा ही अग्रेसिव है, उसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है और जब जो किसी खुदा ना खासा किसी को लग जाए तो ये इतना अग्रेसिवली लंग्स को नमूनिया करता है कि देखते ही देखते दिनों में उसके दोनों फेफड़े पूरी तरह मुतासर हो जाते हैं। और इसके लिए सर एक और एक्टेमरा इंजेक्शन था, मुझे भी जब कोविड हुआ लास्ट ईयर तो ये इंजेक्शन वो दे रहे थे पेशेंट्स को, मेरा तो शायद उस स्टेज पे नहीं था, लेकिन अब इसकी शॉर्टेज हो गई है मार्केट में और बल्कि हमें ये यहाँ तक पता लगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं पेशेंट्स को देने के लिए। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को इकदाम कर रही है। देखिए, एक्टेमरा बेसिकली आपको पता है कि एक सोजेज जोड़ों के सोजेज के लिए इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ये जो इफेक्ट है अब इस बीमारी में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब ये एक लिमिटेड इंपोर्ट होती थी उसकी जो कंपनी थी जी, पिछले दफा वे में भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर दी। अब जब इंपोर्ट करके वो उसकी कंजम्पशन होगी, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, जब दोबारा पहुंच गई है उस दौरान में कुछ मैं 2 या 3 दिन के लिए डेफिनेटली शॉर्टेज थी। अब दूसरी चीज ये है कि ये ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, वो इसलिए कि 54,000 रुपए की एक डोज है जो 6.5 लाख रुपए में बिकी है, आपको पता है। बिल्कुल। इसलिए हुकूमत ने कहा था कि हम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का कोटा एलोकेट करेंगे। बिल्कुल। और ये इसी प्राइस पर खरीदी जाएगी, 54,000 रुपए पर एक डोज, और इसी प्राइस पर प्राइवेट अस्पतालों में लगी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट
सरकारी तौर में लगेगी। ठीक। किसी सरकारी अस्पताल में एक एक्टमरा इंजेक्शन के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। अच्छा, ये हम ये उम्मीद रखें कि आइंदा 2-3 दिन में ये इसकी सप्लाई बहाल। देखिए मैं 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, 1 हफ्ता पहले 100 हो चुकी है आगे। अच्छा, 100 इंजेक्शन तो हमने सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए हैं। अच्छा सर, कोरोना के लिए कुछ डॉक्टर्स ने भी हमें बताया कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये बड़ा मुफीद साबित हो रहा है, तो इस पर हुकूमत ने पाबंदी क्यों लगाई और ये क्यों सरकारी तौर पर नहीं दिया जा रहा, जबकि जो पैसे वाले लोग हमारे साहब हैसियत लोग हैं वो इसको खरीद पा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों की इस तक पहुंच नहीं है। देखिए, SAG कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है एक, जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट बैठे हैं, 3-4 पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बैठे हैं, पब्लिक हेल्थ के लोग बैठे हैं और बाकी रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं। ये सब दुनिया जहाँ का WHO का बाकी मुल्कों का लिटरेचर पढ़ते हैं और उसकी बेस पर गाइडलाइन तैयार करते हैं कि आया इस इंजेक्शन का, किसी भी इंजेक्शन का, एक्टेमरा का फायदा था, एक्टेमरा को इजाजत दे दी। बिल्कुल ठीक। बाकी किसी लिटरेचर में ये मेंशन नहीं है कि रेमडेसिविर क्रिटिकल पेशेंट जो नियर टू वेंटिलेटर हैं या पाइपेपर हैं या CPAP हैं, उनको किसी तरह भी फायदेमंद है। शायद वो कहते हैं कि इनिशियल स्टेज, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है तो लंग्स आप उस पर शायद इफेक्टिव हो, लेकिन जो अस्पतालों में मरीज हैं उनमें किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं तो बहुत सीनियर प्रोफेसर जो हॉस्पिटल में दाखिल रहे हैं, ICU तक हो आए हैं, उनको भी कोविड हुआ है, उन्होंने एक्टेमरा नहीं लगाया। अच्छा, नहीं लगा। ठीक, तो फिर बाकी पेशेंट्स को हम क्यों दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे। अच्छा, और हमने इसीलिए तो मना किया है कि ये बगैर वजह के पेशेंट को नहीं लगाना, क्योंकि ये भी फिर जब लगाया जाता तो फिर नहीं मिलता तो फिर ब्लैक ही होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक सिफारिश हमें आज रोजाना की बुनियाद पे आ रही है कि मेरा टेस्ट हो चुका है लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही, कोविड-19 का टेस्ट हो चुका है, नहीं आ रही। कंटोनमेंट्स में लाहौर के अंदर 10 जोन है और इनकी रिपोर्ट्स ताखीर का शिकार हो रही हैं, बल्कि बाद जगहों पे ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये भी बताया कि रिपोर्ट्स इतना ताखीर का शिकार हुई, यानी वो जो टेस्ट लगाने का इतना टाइम गुजरा कि जो सैंपल्स थे वो भी मुतासर हो चुके हैं, यानी इतने दिन गुजर चुके हैं। तो क्या हमारे पास किट्स अवेलेबल नहीं है या हम अमला हमारे पास प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि हम इसको जो इस वक्त जो तीसरी वेव चल रही है उसके टेस्ट कर सकें, इतनी ताखीर क्यों हो पा रही है? जब कोविड शुरू हुआ मार्च 2020 में, पहला केस लाहौर में आया, उस वक्त एक BSL 3-4 लेवल की जो लैब पब्लिक सेक्टर में थी और एक प्राइवेट सेक्टर में। अब तकरीबन 8 ही लैब पब्लिक सेक्टर में, 8 ही तकरीबन प्राइवेट सेक्टर में हैं। 16 लैब्स काम कर रही हैं। 16 लैब इस वक्त बल्कि ज्यादा ही कर रही होंगी। ठीक। और दिन रात उस पर टेस्टिंग हो रही होती, दिन रात टेस्टिंग हो रही होती, किसी जगह कोई रुकी नहीं होती टेस्टिंग। और इस वक्त मेरे ख्याल में लोड ज्यादा हुआ है, तो इसलिए अब यही पिछले दिनों में जब ये थर्ड वेव नहीं आई थी, 6 आवर्स में रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। जी बिल्कुल। तो आजकल 1 या 2 दिन का डिले आना शुरू हो गया है, लेकिन इससे ज्यादा डिले नहीं होता रिपोर्टिंग में। अच्छा सर, एक और सवाल भी है, मुझे कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि शायद मौसम तब्दील होने से भी इस पे असर होता है, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं ये आपसे सवाल करूंगा क्योंकि ये बहुत सारे लोग भी अब ये सवाल करने लग पड़े हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इनसे दोबारा बात करेंगे मौजूदा जो कोविड की बिगड़ती हुई सूरत हाल और उस पर पंजाब गवर्नमेंट क्या एक्शन कर रही है, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, कोऑर्डिनेटर हैं कोविड-19 के हुकूमत पंजाब के। प्रोफेसर साहब, मुझे जब मैंने ये कोविड स्टार्ट हुआ मार्च 2020 में, उस वक्त भी कुछ डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जैसे ही हीट यानी कि हमारा टेम्परेचर ऊपर को जाता है तो इस वायरस का जो अलाइव रहना है उसका ड्यूरेशन, सस्टेनेबिलिटी कम हो जाती है। इसमें कोई सदाकत है या नहीं? देखिए, 2 चीजें, जब मार्च में शुरू हुआ और पीक 13 जून को गई थी, लेकिन वो कह रहे हैं सिर्फ 7 दिन से 10 दिन की थी, 7 से 10 दिन वो पीक रही। मैंने कहा जब जो टेम्परेचर बढ़ता गया, यानी कि अप्रैल मई जून तक टेम्परेचर बढ़ता गया, लेकिन ये कोविड कम नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ ही डिक्लाइन शुरू हो गया। उसके बाद डिक्लाइन हुआ, उसके बाद 13 जून के बाद चाइनीज जब जहाँ पर आए थे 2020 में, उनसे मैंने ही क्वेश्चन किया था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सर्दी थी,
गर्मी थी ये, उस वक्त उल्टा जो हमारे पास जो वेदर होता है उसका बिल्कुल उल्ट होता है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने ये पूछा था उनसे कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी है और वहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस भी कम है, नंबर ऑफ डेथ भी कम है, तो हम भी इस वक्त वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर, तो इसका कोई इम्पैक्ट होगा? तो उन्होंने कहा था कोई प्रूफ नहीं है कि हाई टेम्परेचर किसी तरह भी इस वायरस पर असरअंदाज होता है। अच्छा सर, एक और चीज, हम जिस हिसाब से वैक्सीन लगा रहे हैं, अपोजिशन के रहनुमा भी बोलते नजर आ रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि ये तो कई साल लग जाएंगे, और अब जो वज़ीर आज़म ने पीछे खिताब किया ये NCOC की मीटिंग के बाद कि हम जो अब वैक्सीन लगाने की अब स्पीड है, इससे 1 साल से ज़्यादा सा लगेगा वैक्सीनेट करने के लिए पाकिस्तान को। तो ये सिर्फ जो हमें एड में मिली वैक्सीन है वो लग रही है, और ये इतना सुस्त रवि का क्यों शिकार है, और क्या हम प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन परचेज नहीं कर पाए? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जब वैक्सीन बन रही थी तो तमाम बड़े ममालिक ने अपने लिए वैक्सीन रिजर्व कर ली थी $1 पे किए बगैर, कि अगर आपके रिजल्ट्स ये आएंगे तो ये हम परचेज कर लेंगे, और हमारा ऑर्डर इतना है। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त बदकिस्मती से ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया, जिसकी वजह से अब हम या तो वैक्सीन परचेज नहीं कर पा रहे या हम सिर्फ एड का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अभी जो कल वैक्सीन पहुंची है पाकिस्तान, वो है जो पाकिस्तान ने खुद खरीदी है। कितनी डोजेज है ये 5 लाख डोजेज, ये वो खुद खरीदी है। और पाकिस्तान ने तकरीबन जब वैक्सीन बनना शुरू हुई थी तब भी $15 मिलियन रिजर्व कर दिए थे फॉर परचेज ऑफ वैक्सीन। तो ये ऐसी मेरे नहीं ख्याल के किसी तरह भी है कि गवर्नमेंट ने पैसे ना रिजर्व किए हों, पहले तकरीबन कई महीने पहले के रिजर्व हैं और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो पहला जो ऑर्डर प्लेस करने के बाद खेप हमें कल पाकिस्तान पहुंची है। दूसरी सुस्त रवि की मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि शुरू के 2 हफ्ते में हमें लोगों को मजबूर करना पड़ा, इवन के हेल्थ प्रोफेशनल को, कि आए आके वैक्सीनेशन कराएं। हम सारा दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से शाम तक फारिग बैठे रहते थे। सर अब लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा नंबर करवाएं, जो 50+ अब आपने शुरू किया। तो सोच लो, इतने पहले महीने में देखने गई कि लोग आ ही नहीं रहे थे, और अब जब उनका, और उस वक्त एक और वजह भी यही थी कि सोशल मीडिया में इतनी भरमार हो गई थी कि उस वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट्स हैं, उस वैक्सीन के लगने से ये डेथ हो गई, तो लोग डर गए थे कि हम कोविड से तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं मुतासर हुए, तो खुदा ना खाता कहीं वैक्सीन लगाने के बाद ना हमारी डेथ हो जाए। तो वो 1 महीना पड़ा, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मिनिस्टर साहबा ने, सबने कहा जी कि कोई भी किसी किस्म का, और मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि अभी तक जितने भी लाहौर में वैक्सीनेशन हुई है या पंजाब में, अभी तक भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। मामूली सा लोकल पेन या टेम्परेचर, एक जितना बच्चों में वैक्सीनेशन होती है, एक आध दिन लूज मोशन भी इसका साइड इफेक्ट है, हो सकता है, लेकिन 1 to 2% में होगा साइड इफेक्ट, लेकिन किसी में कोई सीरियस साइड इफेक्ट देखने में नहीं। जब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ तो अब लोग जो खाना शुरू हो गई। इसीलिए एक्सपो सेंटर के 2 मेजर हॉल जो हैं वो एलोकेट किए, और देखें हार्डली 15 मिनट लगते हैं, कोई भी जाए, बिल्कुल वॉकिंग जाए 15 मिनट लगते हैं वैक्सीन लगवाने। इसमें कोई शक नहीं, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सिस्टम। मैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं और 15-20 मिनट में वो जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें फौरी तौर पे एक्शन हो गया कि बाहर तो ये सस्ती है, ये महंगी क्यों बेच रहे हैं। तो जिस तरह आपने उस इंजेक्शन का कंट्रोल किया कि 56,000 या 54,000 जो भी इसकी प्राइस है, इससे ज्यादा हुकूमत ने कहा कि आप नहीं बेचेंगे प्राइवेट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में वो आप फ्री लगा रहे हैं। तो क्या वैक्सीन पब्लिक सेक्टर में तो आप फ्री दे रहे हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा पंजाब में कोई मैकेनिज्म नहीं बन सका कि आप इंपोर्ट करें, लेकिन इसकी जो कास्ट है और जो इस पर खर्च आ रहा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना मुनाफा रख के इसको लगाएं, ताकि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो पहले खुद लगा लें, ताकि आपको और ज्यादा कन्वीनियंस हो कि जो नहीं लगवा सकते उनको आप एंटरटेन कर सके। देखिए, कोई भी दवाई, कोई भी जब बाहर से इंपोर्ट होती है वो ड्रैप की इजाजत के बगैर नहीं होती। बिल्कुल, और ड्रैप इजाजत भी देती है और प्राइस भी फिक्स करती है, और प्राइस फिक्स करने से पहले हर उसका पहलू देखना पड़ता है कि उसके इंपोर्ट पर कितने पैसे आए, जो भी वो प्रपोज करते हैं, जो अपने प्रेजेंट करते हैं, उसके मुताबिक प्राइस फिक्स होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी मनमानी से इतने उन्होंने कोई अपनी प्राइस फिक्स की है। ये ड्रैप की इजाजत
کی پرمیشن کے بعد ہی انہوں نے یہ ڈوز 12,000 روپیہ میرے خیال 12,250 دو ڈوزز کی ایک ڈوز کی نہیں ہے جی 2 ڈوزز کی. اچھا لیکن وہ مل نہیں رہی, یعنی جہاں پہ بھی پرائیویٹ وہ لگنا شروع ہوئی ڈاکٹر ہاسپٹل یہ چکتائی ہے, لیکن اب وہاں پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے جی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور میں پھر اور منگوائیں گے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب یو کے کی بات کریں تو 70% لوگوں کو ویکسین وہ دے چکے ہیں. اسرائیل دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے. پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں ابھی تک پتہ لگا کہ جو آپ کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں ان کو ہی ویکسین ابھی تک نہیں لگ سکی, وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. اسی طرح پولیس اور دیگر جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ بھی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. تو ان کو کب تک ہم ویکسینیٹڈ کر سکیں گے؟ دیکھیں ان کو تو ہم نے خود رجسٹر کیا, ٹھیک, رجسٹر کر کے پورٹل پر ڈالا. ٹھیک, اب یہ جب تک خود نہیں آئیں گے لگوانے کے لیے, اس کو علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ویکسین کس طرح لگائے. اچھا آپ کے پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز خود نہیں لگوا رہے؟ خود نہیں آئے نا. وجہ میں بتایا نا شروع میں اتنا ان کو خوف تھا. اچھا خوف تھا کہ پتہ نہیں کہ کیا سائیڈ افیکٹ ہے. اور اب دوبارہ پورٹل بھی کھل گیا ہے کہ جنہوں نے نہیں بھی اپنے آپ کو رجسٹر کیا پہلے, اب وہ دوبارہ 28 اپریل تک دوبارہ رجسٹر کر دیں. دوبارہ کریں. دوبارہ ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر فیصل سلطان کا ٹویٹر بھی آیا ہے کہ ہم نے ہیلتھ ورکرز کے لیے دوبارہ پورٹل کھول دیا ہے اور 28 اپریل تک وہ رجسٹر کر دیں تاکہ کوئی ہیلتھ ورکر رہ نہ جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یو ایچ ایس کے ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم, میں نے ان کا انٹرویو کیا جب فرسٹ ویو آئی تھی, تو انہوں نے اس وقت مجھے بتایا کہ ہم یو ایچ ایس جو ہے یہ اس کی ویکسین کی تیاری پہ کام کر رہی ہے اور ہم بہت جلد اس پہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد میں نے کئی بار رابطہ کیا لیکن وہ ابھی تک کام ہو رہا ہے. انڈیا اس وقت حالات وہاں بہت خوفناک حد تک خراب ہیں, لیکن وہ ویکسین خود بنا رہے ہیں, وہ کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھ نہیں رہے کہ ویکسینیشن کے لیے ہم چائنا کی طرف, ترکی کی طرف یا رشیا کی طرف دیکھیں. پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا ہم اسی طرح باہر ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیونکہ اب تو ڈاکٹرز آپ جیسے یا انٹرنیشنلی WHO جو ہم CNN یا BBC پہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوگا کچھ سال اگلے, ہمیں نہیں پتا کب تک. دیکھیں جیسا ڈاکٹر پروفیسر جاوید اکرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی ویکسینیشن کی تیاری میں لگی ہے. جب تک سامنے آ نہ جائے قبل از وقت کچھ کہنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ویکسینیشن کلیم تبھی جب کرتے ہیں جب بن جائے, اس سے پہلے کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا کہ کتنے پہلے ویکسین بنا لی ہے. تو چائنا کی کوارڈینیشن سے جو ہم سننے میں آ رہا تھا کچھ ہو رہا ہے کام, اس پہ بھی کوئی کام نہیں ابھی تک؟ میں فرینکلی بتا میرے نالج میں نہیں ہے, میں اس لیے آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دے دوں گا. اچھا اب آپ کووڈ-19 پروگرام کے کوارڈینیٹر ہیں پنجاب میں, ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ میرے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ سب سے بہتر کون سی ہے؟ ہمیں چائنا سے بھی ایڈ میں ملی ہے, ترکی سے بھی ایڈ میں ملی ہے, اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں سپوٹنک ایک ویکسین استعمال ہو رہی ہے جو رشیا کی ہے, میں نے بھی وہی لگوائی ہے. کون سی ویکسین بہتر ہے تاکہ لوگ اس طرف ان کا رجحان ہو؟ اگر تو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو پھر اگر سپوٹنک بہتر ہے تو وہ لگوائے, اگر سائنوفارم جو آپ یوز کر رہے ہیں چائنا کی اگر وہ بہتر ہے. دیکھیں میں نے تو سائنوفارم لگائی ہے, ٹھیک, تو اس لیے انسان وہی چیز لگواتا ہے جو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, باقیوں میں میرا اس میں کانفیڈنس تھا, میں نے سائنوفارم لگا لی کیونکہ میں ہیلتھ کیئر ورکر رجسٹر تھا تو میں نے لگوا لی. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو جتنی بھی ویکسینز مارکیٹ میں آئی ہیں کوئی بھی اس طرح مارکیٹ میں نہیں لے کے آتا جب تک کہ ڈاکومنٹری سالڈ پروف نہ ہو کہ یہ افیکٹو ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ بلا خوف جو بھی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں وہ لگوا لیں. کسی میں ہم نے پاکستان میں ان ویکسین کا سائیڈ افیکٹ نہیں. میں نے سائنوفارم لگائے ہیں, میری فیملی کے کچھ ممبرز ہیں انہوں نے سپوٹنک لگوائی ہے, جو جا کے پرائیویٹلی لگوائی ہے, کیونکہ میرے کزن وغیرہ ہیں وہ بلو 40 ایئر تھے, انہوں نے سپوٹنک لگائی. اللہ کا شکر ہے کسی میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا, اور جنہوں نے سائنوفارم لگائے ان میں سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوا. تو میرے حساب سے دونوں ہی سیف ہیں. آپ کسی کو بھی جو بھی اس وقت پاکستان میں جس کی بھی امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے وہ سیفٹی اسپیکٹ اس کا سب سے پہلے دیکھے گا, اس کے بعد اجازت دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, لوگ ایک سوال ہم سے بار بار کرتے ہیں جو ویکسین کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں کچھ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے, کہ جب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے یہ ویکسین لگوائی فوراً اس کے بعد وہ کووڈ کا شکار ہو گئے. ان کو بہت میڈیا پہ بتایا بھی گیا کہ یہ اس کے تو سیکنڈ ڈوز کے بھی 15-20 دن 21 دن بعد اس کے رزلٹ آتے ہیں, اینٹی باڈیز بنتی ہیں باڈی میں. سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں تو کیا اس کے بعد کرونا نہیں ہوگا؟
میں نے کئی ڈاکٹر سے سوال کیا جی ہوگا، ہو سکتا ہے لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی نہیں ہوگی. میں اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ یہ سوال آف دی ریکارڈ میں نے پوچھے تھے، انٹرویو کے دوران آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اتنے سینئر ڈاکٹر ہیں، کیا جس نے ویکسین لگوا لی اس کو کرونا نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو کیا اس کی انٹینسٹی اتنی ہی ہوگی جو ویکسین کے بغیر ہے یا اس سے کم ہوگی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے مائنڈ میں کہ جب آپ ویکسین لگواتے ہیں، اس کی سائنوفارم کی 2 ڈوزز ہیں. دوسری ڈوز کے 15 دن کے بعد جا کے امیونٹی اینٹی باڈیز بننا شروع ہوں گی، اس کے بعد آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی. بالکل ٹھیک. تو اس پیریڈ میں تو آپ ویسے ہی ہیں جیسے جس شخص نے نئی ویکسین لگوائی. بالکل. تو آپ ایکولی ایکسپوز ہیں ٹو انفیکشن. جب ویکسین لگوا لی، آپ کو اینٹی باڈیز بن گئی، تو اس کے باوجود آپ کو کووڈ انفیکشن ہو سکتی ہے. اگر تو آپ کو اسی اسٹرین سے ہوئی ہے جس سے آپ اس کے اگینسٹ یہ ویکسین بنی ہے، تو پھر تو آپ کو بڑی مائلڈ قسم کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، مائلڈ. آپ کریٹیکل سٹیج پر اللہ کا شکر ہے نہیں جاتے. لیکن اس ویکسین لگانے کے بعد آپ کسی دوسری اسٹرین سے اتنے ہی ایکسپوزڈ ہیں جتنے ایک آدمی جس نے ویکسین نہیں لگائی، کیونکہ ایک ویکسین جو ہے وہ ایک اسٹرین کے اگینسٹ بنتی ہے. اگر کسی دوسری اسٹرین میں مائنر سی میوٹیشن ہے تو اس پر یہ افیکٹو ہوگی. اگر بہت ہی میجر میوٹیشن ہے، بہت ہی جینیٹک چینج ہے، اس میں میوٹیشن ہوئی ہے وائرس میں، تو یہ ویکسین اس پر افیکٹ ہی نہیں ہوگی. اسی لیے تو بار بار زور دیا جاتا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد بھی آپ ایس او پی پر اسی طرح عمل کریں جس طرح آپ کو ویکسین نہیں ہوئی. اچھا، ایک اور چیز بتا دیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے برطانیہ کا جو اب چل رہا ہے کووڈ، یہ کتنا میوٹیٹ اس نے کیا ہے؟ جو فرسٹ اور سیکنڈ ویو تھی، کیا بہت زیادہ اس نے میوٹیٹ کیا ہے، یا یہ جو ہم اب ویکسین یوز کر رہے ہیں یہ اس پہ بھی تھوڑا بہت اثر انداز ہوگی؟ میں کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ برطانیہ والی ویریئنٹ پر اتنی افیکٹو ہوگی، لیکن میوٹیشن بڑی گراس میوٹیشن ہے، اس میں بڑی گراس میوٹیشن، میجر میوٹیشن ہے. اور اس حد تک میوٹیشن میجر ہے کہ وہ اتنا یہ ریپڈ ٹرانسمیشن ہے اس کی، اور اتنا اگریسولی بیمار کرتا ہے مریض کو، پھیپھڑے کو نمونیا کر دیتا ہے کہ پہلے اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب، مزید سوالات بھی ہیں میرے پاس کووڈ-19 کے حوالے سے، لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن ان سے باقی سوالات دریافت کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم، کووڈ-19 گورنمنٹ آف پنجاب کا جو پروگرام ہے اس کے کوارڈینیٹر ہیں. ان سے ہم سوالات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، کووڈ-19 کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا گیا تھا رواں مالی سال میں، اور کیا وہ بجٹ کم ہو گیا؟ کیونکہ کچھ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس شکایات کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پراپر گراؤنڈ بھی نہیں ہے کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے جو پہلے ہمیں حکومت نے دیے تھے. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بڑا ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کسی طرح بھی کسی پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے لیے، کووڈ کے پیشنٹ کے لیے. اور میں اس کا خود چشم دید گواہ ہوں کہ میں نے جتنے پیسے میں ہاسپٹل کے لیے مانگے انہوں نے اتنے دیے. 5 کروڑ مانگے، 10 کروڑ مانگے چیزوں کو خریدنے کے لیے، اکوپمنٹ خریدنے کے لیے. ابھی 3 دن پہلے میں ہاسپٹل کو 5 کروڑ کا چیک مہیا کیا گیا ہے ٹو پرچیز کارڈک مانیٹر اینڈ میڈیسن. جو ہاسپٹل اپنی ڈیمانڈ بھیجتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ ہمیں کووڈ کے پیشنٹ کے لیے یہ مشین چاہیے، آکسیجن کے لیے، ادویات کے لیے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کو فوراً ریلیز کر دیتا ہے. کبھی بھی انکار نہیں ہوا. پیسے کی میرا خیال ہے 5 ارب تک اس کے لیے ایلوکیٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور سفیشینٹ اماؤنٹ ابھی پڑی ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے جتنے پیسے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں گے. پیشنٹ کو کسی قسم کی میڈیسن اکوپمنٹ کا ریفیوزل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، شہروں میں ایڈ ہاک بیسس پر بھرتیوں پر پابندی ابھی تک ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس صاحب بھرتی نہیں کر رہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ایکسٹرا برڈن خود پرائم منسٹر اعتراف کر رہے ہیں، وزیر اعظم پنجاب اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے جو صحت کا سسٹم ہے، ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے، وہ اس وقت دباؤ کا شکار ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایڈ ہاک بیسس پہ بھرتیاں ہونی چاہیے تھیں تاکہ یہ جو ہمارے اوپر اس وقت جو پریشر ہے وہ ریلیز ہو سکے؟ دیکھیں، ایڈ ہاک صرف میڈیکل آفیسر
اور وومن میڈیکل آفیسر کی بھرتی پر پابندی ہے. باقی سارے سینئر رجسٹرار، کنسلٹنٹ، اسسٹنٹ ایسوسیٹ سب کی بھرتیوں پر اجازت ہو رہی ہیں. میڈیکل آفیسر WMO کو اس لیے منع کیا گیا تھا بھرتیوں پر پابندی کہ وہ جو بھی بھرتی ہوگا وہ کووڈ موڈ میں کووڈ کے لیے بھرتی ہوگا. کہ انہوں نے اس وقت ہمیں ضرورت میڈیکل آفیسر کووڈ کی ہے. ہمیں اس وقت سے جنرل میڈیسن یا آپتھلمولوجی یا ENT یا اس کے لیے ہمیں اس وقت یا سائیکیٹری کے لیے میڈیکل آفیسر کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں کووڈ کے لیے. اس لیے جو بھی میڈیکل آفیسر اور وومن میڈیکل آفیسر بھرتی ہونا چاہتے ہیں وہ آئیں. واک ان انٹرویو FJ میں ہوتے ہیں, وہاں پہ وائس چانسلر کی کمیٹی کے سربراہ ہیں اور ان کو کووڈ کے لیے ہائر کر دیا جاتا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز, اسپیشل الاؤنس شروع میں دینے کا وعدہ کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے, جو کووڈ کے خلاف ہماری فرسٹ جو لائن آف ڈیفینس تھی, ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ان کو ابھی تک نہیں ملا. تو کیا بجٹ, آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں بجٹ میں تو پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ الاؤنس کیوں نہیں ابھی تک؟ ہم نے دے دیا, ہم نے خود میو ہاسپٹل میں دیا, میں نے سائن کر کے دے دیا آپ نے. اور باقی ہاسپٹلز تو میرے نزدیک میرے پاتوں کو ایسی شکایت نہیں پہنچی کہ نہیں ملی, کیونکہ دیکھیں ہر مہینے میں جب ہم کیس بھیجتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی اسکروٹنی بھی کرنی ہوتی ہے. ایک کیس بن کے میرے پاس جب میں چیف ایگزیکٹو تھا تو جب آتا تھا تو ہم اس کی اسکروٹنی بھی کرتے تھے, اٹینڈنس چیک کرتے تھے کہ آیا کہ ایسے تو نہیں کہ ویسے کسی نے اٹینڈنس نہیں لگا کے اپنے, تو اس کو ویریفائی کرنا, پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ویریفائی کرتا ہے, ہم سے سائن کراتا ہے کہ آپ ویریفائی کریں کہ واقعی جن لوگوں نے ایکسٹرا کام کووڈ میں کیا ہے. تو میں نے تو خود سائن کر کے ان کو اپنے ریلیز کیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پرائم منسٹر کو NCOC کے اجلاس کے بعد خود میڈیا پہ آ کے یہ بات کرنی پڑی کہ لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے, اور مجھے فوج سے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہیلپ کریں. یعنی کہ پرائم منسٹر کو اس یعنی انتہائی ایکسٹینٹ تک جانا پڑا. میں خود دیکھتا ہوں, مثلا میں ایک ماسک یوز کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے پراپرلی مجھے ناک پہ اس کو لینا چاہیے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 90% لوگ ماسک لگوانے, جو نہیں لگاتے ان کو تو چھوڑ دیں, ان کا ماسک یہاں پہ ہوتا ہے. اچھا دوسری بات, ہمارا جو محنت کش طبقہ ہے ان کے ماسک آپ دیکھیں وہ اس قدر گندے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کووڈ تو شاید ہونا ہو, وہ کوئی اور بیماریاں ان کو پہنچا رہے ہیں. کوئی ایسا ہمیں پروگرام گورنمنٹ کا نظر نہیں آتا جس میں ہم ان کو گائیڈ کر سکیں, ایسے یعنی کہ ہلکے پھلکے انداز میں جو پہلے چلتے رہے کہ آپ یہ اس سے بچ سکتے ہیں, اس طرح کی ٹی وی, اور جیسے کہ ایک پیچھے کمپین چلی ڈیم کے حوالے سے, سابق چیف جسٹس نے چلوائی اور ہم نے فری میں چلوائی, اور اس میں تمام چینلز نے بھی, پرائیویٹ چینلز نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا. اس طرح کی کمپین نظر نہیں آتی, لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے کہ اگر یہ ماسک اتنا گندا ہے یہ تو اور بیماریاں آپ کو لانے کا باعث بنے گا. دوسرا, یہ ماسک یہاں پہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی ٹھوڑی کو, آپ کی چن کو تو کووڈ نے ہونا نہیں ہے, اس نے تو آپ کی آنکھوں, آپ کی ناک اور منہ کے ذریعے اندر جانا ہے. اس طرح کی کوئی کمپلین جہاں پہ چن پہ رکھتے ہیں تو جو ہو سکتا ہے جہاں کا وائرس ہو آپ کے موجود, وہ ہو, اس کے بعد آپ اس کو انہیل کر لیں. ٹھیک ہے نا, آپ بالکل درست فرمایا آپ نے. دیکھیں ابھی تو جتنی میسو قسم کی کیمپین SOPs پر چلی ہے اس پر ہی صرف عمل کرنے. دیکھیں 3 بیسک چیزیں ہیں, ماسک, بار بار ہاتھ دھونا اور سوشل ڈسٹینسنگ. بار بار ہاتھ دھونا اور ماسک تک ہی ہم اگر عمل کر جائیں, دیکھیں یہ بیماری جاتی کہاں سے, ناک سے, منہ سے اور آنکھوں کے ذریعے یہ جسم میں انٹر ہوتی ہے. اور جب اگر آپ کے ہاتھ کسی ایسی جگہ ٹچ کیا جہاں پر وائرس ہے, اس میں آپ نے ایسے منہ پہ لگا لیا, ناک کو لگا لیا یا آنکھ کو رب کر لیا, ہم نے وائرس کو جسم میں داخل کر لیا. تو صرف ان چیزوں کے پرہیز سے, ماسک نہ پہننے کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں فرض کریں خدا نہ خواستہ کووڈ پازیٹیو ہوں, اور میں لاہور سے اوکاڑا تک بس میں بیٹھ کے چلا گیا ہوں بغیر ماسک کے, میں نے پوری بس کو انفیکٹ کر دیا. وہ 65 بندے اترے, وہ اپنے اپنے علاقوں میں مزید ویگنوں پر بیٹھ کے چلے گئے, پھر اپنے گھروں میں گئے, اپنے ولیجز میں گئے, اور انہوں نے ولیجز میں جا کے جب شام کو وہ پنجاب ان کی بیٹھتی ہے, آپس میں بیٹھتے ہیں, تو ایسے وہ سپریڈ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی صرف ایک بندہ جو لاہور سے اوکاڑا گیا ہے بس پر, اگر یہاں پر وہ بس والا ماسک کے بغیر انٹر نہ ہونے دیتا اور کسی سواری کو بھی اگر ماسک اتارتے ہیں دن میں رات میں اس کو ماسک اتار دیتا, تو یقین کریں یہ چیزیں ویسے ہی کنٹرول ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, مجھے لاہور سے باہر جانے کا, جیسے ہی آپ لاہور کے صبح میں داخل ہوتے ہیں آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے کووڈ ہے ہی نہیں,
کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوتا، اور وہاں پر جو کیجویلٹی ریٹ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے. یعنی کہ جتنے ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، ہمارے دیہاتی علاقے ہیں، کئی دوست جن کا چھوٹے علاقوں دیہات سے تعلق ہے، ان کو جب ہم یہ بتائیں کہ لاہور میں تو یار یہ مصیبت چل رہی ہے، وہاں پہ تصور ہی کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ ڈیتھ ریشو بھی اتنی نہیں ہے. کیا وجہ، کیا کمپیکٹ انوائرمنٹ ہے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہاں پہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ 19-20% تک چلے گئے اور جو ہمارے دیہاتی علاقے وہاں پہ ہیں ہی نہیں؟ بالکل آپ کی صحیح آبزرویشن ہے کہ یہ زیادہ جو کمپیکٹ کراؤڈنگ ہے نا یہاں پہ بڑے شہروں میں، اور اس کراؤڈنگ میں ایس او پیز ہے ہی نہیں. میجر فیکٹر وہ ہے اس کی اسپریڈ آف دا انفیکشن کا. لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ گاؤں دیہاتوں تک پھیل چکی ہے. میں پچھلے ہفتے فیصل آباد گیا تھا، وہاں پر بھی اسپتالوں کا، تینوں اسپتالوں کا میں نے وہاں پر وزٹ کیا. وہاں پر بھی دور دور علاقوں سے لوگ پیشنٹ آ کے داخل ہوئے ہیں. کل میں سائی وال کے 2 اسپتال وزٹ کر کے آیا ہوں. وہاں پر بھی جو پیشنٹ داخل ہیں وہ سائی وال شہر کے نہیں ہیں، وہ دوسرے ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. تو اس وقت صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. اس وقت آپ یعنی وہاں تک بھی پہنچ وہاں تک پہنچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور لوگ بڑا سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی کووڈ کا ایسا پیشنٹ جو ہاسپٹل تک نہیں گیا، گھر میں ہی اس کو میڈیسن دی جا رہی ہے، اس کا آکسیجن لیول بھی بہتر ہے، 93 سے نیچے نہیں گر رہا، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کی جسم میں اتنی جان ہے، اس کے لنگز برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر رات تک وہ روزہ رکھے اور میڈیسن بھی جو ہے وہ سحری اور افطار کے وقت وہ؟ نہیں، میں تو بالکل ایڈوائز نہیں کروں گا ان کو. تو بار بار میں تو کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے بعد قہوہ پینا چاہیے، بہت زیادہ پانی پینا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، اور بار بار ان کو ٹیمپریچر اپنا مانیٹر کرنا چاہیے. اور سب سے ضروری چیز ہے ہائی پروٹین ڈائٹ. ہائی پروٹین ڈائٹ اور جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، جو زنک کے، جو آئرن ہے، زنک ہے، اس کو لینے. تو یہ کیلشیم لیں، اس میں تو وٹامن ڈی بھی. تو اس وقت تو بالکل روزہ رکھنے والا تو میں تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں آسانی فرمائی بیماری میں دی ہے بالکل، تو آپ بعد میں روزے رکھ لیں انشاءاللہ صحت یاب ہو کے. اس وقت تو میں بالکل نہیں، اپنی طرف سے تو میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ اس وقت تو روزہ نہیں رکھنا. اچھا، ایز اے ڈاکٹر جو کووڈ سروائیور ہے، جو بڑا بیڈلی کووڈ سے متاثر ہوا، ہاسپٹل پہنچا، آکسیجن پہ رہا، وینٹیلیٹر پہ نہیں گیا چلیں لیکن آکسیجن پہ رہا، وہ بھی یعنی پرہیز کریں؟ یعنی کہ ان کو بھی ضرورت ہے ابھی پرہیز کرنے کی؟ لیکن کووڈ سے ریکوری کے بعد جو 2 ہفتے ہیں بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، کروشل ہوتے ہیں. ٹھیک، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی. آپ نے بالکل مکمل احتیاط اور اپنی ڈائٹ اور اپنی جو وائٹامن وغیرہ ہیں، جو سپورٹو میڈیسن ہے، اس کو بڑی ریلیجسلی جاری رکھنا ہے. اور اس میں اگر آپ نے کوتاہی کرنی، دیکھیں کئی ڈیتھ کووڈ سے ریکور ہونے کے بعد ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، ابھی پیچھے اپنا این سی او سی کی میٹنگ ہوئی، اس میں جو فیصلے کیے گئے، اس میں بہت باقی فیصلے تو مجھے بالکل سمجھ میں آتے ہیں کہ مارکیٹس کو 6 بجے تک کر دیں، یہ کر دیں. جمز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جمز کو بند کرنے، یعنی جہاں پہ لوگ جا کے ایکسرسائز کر کے خود کو صحت مند کر رہے ہیں، ان کو بھی ان حالات میں بند کر دینا چاہیے؟ میں تو مکمل اگری کرتا ہوں. اچھا، جیمز کو میں تو پرسنلی اگری کرتا ہوں کہ 10 سے 14 دن کا ان بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن ہو جائے، تو یہ چین بریک ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اسپریڈ کرو. جو ابھی فیصلہ ہوا اس میں تو آپ کے جو آلدو کہ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے کہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ تو بڑا سخت احتجاج کرتے نظر آتے ہیں کہ جی 6 بجے کے بعد کیا کرونا نہیں ہوتا، آپ 6 بجے مارکیٹس بند کروا رہے ہیں. وہ تو مارکیٹس بند کرنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کریں. کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب عید آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورے سال کا ایک کمائی کا سیزن ہوتا ہے، وہ آپ خراب کر رہے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب بیسیکلی اکانومی کو بھی دیکھتے ہیں. بالکل، ہم صرف ڈاکٹر یا سیاح کے کوئی ممبر جو ہیں ہم بیماری کو دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن براڈ ہے، وہ بیماری کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کی اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹاپ بیٹھے ہیں. تو ہم نے تو ریکمنڈیشن دی تھی کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں مکمل. اکانومی کی وجہ سے انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن ابھی تجویز نہیں کیا. لیکن اب کل کی جو انہوں نے کہا جن پہ 13% سے زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹ ہے، ان شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کی سفارشات دی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر اسد اسلم صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے کووڈ کے حوالے سے حکومت پنجاب جو اقدامات کر رہی ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، بہت بار ٹی وی پہ میں نے یہ سنا اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہتے سنا کہ یہ ماسک پہن لینا وینٹیلیٹر پر جانے سے بہتر ہے.
لیکن یقین مانے کہ میں اس سے بھی آگے کی بات کروں گا، ہمارے لوگ یعنی کہ نا توکل کی تو بہت ہی اگلی سٹیج پہ ہیں کہ اگر موت آنی ہے تو وہ آئی جانی ہے، لیکن میرے سرکار میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے مسجد نبی ان سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کس پہ آئے ہو، انہوں نے اپنی سواری کا نام بتایا، اونٹ یا جو بھی سواری تھی، انہوں نے کہا کہاں پہ ہے، اس نے کہا اللہ کے توکل پہ باہر چھوڑی ہوئی ہے، انہوں نے کہا پہلے اس کو باندھ پھر توکل کر، یعنی ہم نے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا ہے پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ایک بار ضرور ماسک پہن لیں، اس کے بعد یقیناً اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بالکل یہ توکل رکھیں کہ زندگی اور موت من جانے والا ہے، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ میڈیسن لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ دوا ضرور لیں، اگر بیماری کی کوئی ویو چل رہی ہے، جیسے پرانے دور میں طاعون کی وبا پھیلتی تھی، جس طرح اب یہ نئے نام سے کرونا کے نام سے پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں آپ ماسک پہنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ ایسی کسی وبا یعنی طاعون جیسی کسی وبا میں اگر کسی شہر میں ہے تو اس شہر میں جاؤ نہ، اور جس شہر میں رہتے ہوئے وہ ہو چکی ہے تو اس شہر کو چھوڑ کے باہر نہ نکلو، یعنی یہ وبا پھیلے نہ۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا یہ سفر ہم جس طرح تیزی سے کر رہے ہیں، اگر کسی شخص کو، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ ایک شخص اوکاڑے جا رہا ہے اور اس کو کرونا ہے، تو اس ہاتھ پہلے تو اس بس کے سارے مسافروں کو لے گیا، اس کے بعد وہ مسافر آگے اس کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، اور آپ یہ ملٹی پلائی کر کے دیکھیں کہ کتنا لمبا سرکل ہوتا جا رہا ہے، اور جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ SOPs پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے جس طرح بار بار حکومت اور عالمی ادارے WHO وغیرہ اپیل کر رہے ہیں۔ اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔